اس لیے فرمایا کہ یہ لوگ کہتے فاتو بآبائنا ان کنتم صادقین، ہمارے باپ دادوں کو زندہ کر کے لے آؤ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ، ان کی طاقت اور قوت ہی کیا ہے، بڑے بڑے طاقتور دنیا میں آئے اور ہمارے مقابلے میں آئے تو لمحوں کے اندر ہم نے ان کو دنیا سے مٹا کے رکھا۔ اہم خیر ام قوم تبا، کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا تبا کی قوم بہتر؟ تبا کا ذکر قرآن حکیم میں 2 جگہ پر ہے۔ اس وقت آپ حضرات کے سامنے 25 سپارے سورہ دخان اور اسی طرح سورہ کاف کے اندر سورہ کاف میں اس کا ذکر ہے، لیکن کہیں بھی اس کی قوم کی تفصیل نہیں، قرآن اور حدیث میں کوئی تفصیل نہیں ہے۔ جس طرح دیگر قوموں کی تفسیر ہے، قوم نوح کے تفصیلی حالات ہیں، قوم لوط ہے، قوم سمود ہے، قوم عاد ہے، مدین والے ہیں، آل فرعون ہے، نمرود ہے، لیکن تبا کے بارے میں کوئی اتنے ڈیٹیل اور تفصیل کہیں نہیں پائی جاتی۔ ہاں تاریخ ہے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بارے میں کچھ روایات مقبول ہیں کہ تبا ایک قوم بھی کہلاتی ہے، اور تبا جو ہے یہ یمن کے عمیری بادشاہوں کا لقب تھا۔ تو تبا کوئی ایک نہیں تھا، بہت تھے، جیسا کہ مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون تھا۔ یاد رکھیے فرعون ایک نہیں کئی گزرے ہیں، اور ان کے اپنے اپنے نام ہوتے تھے۔ کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، جیسا کہ پیر پگاڑا ایک نہیں کئی گزرے ہیں، یہ ان کا ایک خاندانی لقب ہے۔ جو بھی ان کے خاندان کا بڑا ہوتا ہے اس کو پیر پگاڑا کہتے ہیں، اور وہ ایک مخصوص سندھی میں پگڑی کو کہتے ہیں، وہ ایک مخصوص پگڑی پہنتے ہیں۔ تو جو کئی پیر پگاڑے گزر گئے، آج بھی پیر پگاڑا ہے، کل کوئی اور آئے گا، تو یہ ایک خاندانی لقب ہے۔ فرعون مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا، ہر مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کون سا فرعون تھا۔ اسی طرح تبا ہمری یمن کے بادشاہوں کا لقب تھا، اور بہت سے تبا دنیا میں گزرے ہیں۔ دنیا میں جو آخری تبا گزرا ہے اس کی حکومت اور سلطنت بڑی وسیع تھی۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عراق، شام، یمن، افریقہ کے ممالک تک اور سمرقند اور بخارا کے علاقوں تک تبا کی حکومت تھی، اور یہ سب سے طویل ترین نواب یمن کے بادشاہوں میں طویل ترین حکومت کرنے والا شخص ہے۔ امام ابن کثیر نے کہا ہے کہ اس نے مدینہ پہ بھی حملہ کیا اپنے دور کے اندر، اور عجیب جنگ تھی۔ آپ جانتے ہیں پرانے زمانے کے اندر جنگ دن کو لڑی جاتی تھی، رات کو وقفہ ہوتا تھا، دن کی روشنی میں جنگ لڑی جاتی۔ یہ دن کے وقت اہل مدینہ سے جنگ کرتا تھا، اور رات کے وقت اہل مدینہ اس کی ضیافت کرتے تھے، مہمان نوازی کرتے۔ تو اس کو بڑی شرم آئی کہ میں کن لوگوں سے لڑ رہا ہوں، کنہیں فتح کر رہا ہوں، میں دن سے جنگ کرتا ہوں اور یہ رات کو میری مہمان نوازی کرتے۔ پھر اس کو مدینہ کے اندر 2 یہودی ملے، انہوں نے کہا تبا تو مدینہ میں کبھی بھی غلبہ نہیں پا سکے گا، یہ نبی آخر الزمان کا دار الہجرت ہے، اس شہر میں اللہ کے آخری پیغمبر آئیں، تو اس کو فتح نہیں کر سکتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا دجال بھی مدینے کو فتح نہیں کر سکے۔ دجال پوری دنیا پہ دجال اپنی دجالیت کے ساتھ پہنچے گا، قدم گاڑے گا، لیکن مدینہ حرمین کی حدود میں دجال داخل نہیں ہو سکتا۔ اس وقت بھی اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے مسلمان کمزور ہو جائیں گے، ملائکہ کے ذریعے اللہ پاک حدود حرم کی حفاظت کریں گے، اور دجال وہاں پہ داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ان وہاں سے 2 یہودیوں کو اپنے ساتھ یمن لے گیا، اور اس طرح تبا نصرانی ہو گیا۔ پہلے یہ دین موسوی پر آیا، یہودی ہو گیا، اور پھر بعد میں اس نے زمانہ پایا۔ یہ حضور علیہ السلام سے 700 سال پہلے کا آخری
تباب حمیری بادشاہوں میں سے آخری بادشاہ حضور علیہ السلام سے 700 سال پہلے. بڑی طاقت اور قوت تھی, بڑی عظیم سلطنت تھی تبا کی. اسی لیے تو اللہ پاک نے فرمایا یہ لوگ بہتر ہیں یا تبا بہتر تھا. یعنی دنیاوی اعتبار سے طاقت, دولت, سامانے, راحت کی فراوانی, حکومت, سلطنت, بادشاہت, افواج, اس میں یہ بہتر ہے یا تبا بہتر ہے. یعنی تبا تو ان سے بہت آگے تھا. اتنی بڑی مملکت, اتنی بڑی اس کی سلطنت, اتنی بڑی اس کے بعد طاقت اور قوت تھی. اہلکنا والذین من قبلہم, اور تبا سے پہلے بھی بڑی بڑی طاقتور قومیں دنیا میں گزری. اہلکناہم, ہم نے سب کو غارت کر دیا, سب کو غارت کر دیا.